السلام علیکم دوستو، آج ایک بار پھر ہم اسرائیل اور فلسطین کے درمیان چھڑی ہوئی جنگ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے اور اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ جی دوستو، تو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ اب ایک نئے فیز میں داخل ہو چکی ہے کہ دو الائنسز یا دو گروپس آپس میں واضح ہو رہے ہیں۔ اس میں ایک گروپ جس میں اسرائیل، امریکہ اور ویسٹرن پاور جس میں اسپیشلی برطانیہ آ جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں غزہ سے حماس، ایران، اسرائیل والے گروپ کی مدد امریکہ، جبکہ ایران والے گروپ کی مدد روس کر رہی ہے، کیونکہ اسرائیل نے 14-15 سال سے غزہ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود فوڈز، میڈیسنز اور واٹر کلیننگ مشینز وغیرہ غزہ تک زمین میں بنائی ہوئی ٹنل کے ذریعے پہنچائی جا رہی ہیں۔ اسرائیل جب بھی غزہ پر حملہ کرتا ہے تو حماس کے فائٹر انہی ٹنل کے ذریعے اس حملے کی جوابی کارروائی کرتے ہیں، اور اس جوابی کارروائی کی وجہ سے اسرائیل کو دوبارہ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ ان ٹنلز کو ختم کرے اور ان ٹنلز پہ بھی قبضہ کر لے اور اس کے ساتھ غزہ پر بھی قبضہ کر لے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اس وقت بھی وائٹ فاسفورس کی بمبارمنٹ کر رہا ہے، جو کہ کمپلیٹلی اللیگل ہے، جو کہ دہشت گرد یوز کرتے ہیں۔ اب اس وائٹ فاسفورس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ جب بھی یہ وائٹ فاسفورس کی بمبارمنٹ کی جاتی ہے تو یہ انسان کی سکن کو ڈیمیج کرتا ہے، جلاتا ہے، اتنا جلاتا ہے کہ وہ جلن ہڈیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اس جلن کا کوئی علاج نہیں، نہ تو یہ پانی سے ٹھیک ہوتی ہے، نہ ہی کسی میڈیسن سے۔ جی، تو اس جلن کو کم کرنے کے لیے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آکسیجن کو ختم کرنا پڑتا ہے یا آکسیجن کو روکنا پڑتا ہے، جس کے لیے مختلف بینڈیجز یوز کی جاتی ہیں۔ اب جب تک وہ بینڈیجز جسم پر لگی رہیں گی تب تک جلن کم رہے گی، لیکن جیسے ہی وہ بینڈیج اتاریں گے دوبارہ زخم ہرا ہو جائے گا اور جلن دوبارہ سے ہونا شروع ہو جائے گی۔ نیتن یاہو غزہ کے بارے میں یہی کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کی 1 لاکھ فوج، 2 لاکھ ٹینک، 3000 لڑاکو بختر بند، 100 فائٹر جیٹ اور 200 توپ غزہ کو روندنے کے لیے بس ایک ہی آرڈر کا انتظار کر رہی ہیں۔ حزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ نے اسرائیلیوں اور امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ غزہ کو یوکرین نہ سمجھ لینا، اگر آپ لوگ غزہ میں داخل ہوں گے تو ہم اسرائیل کو قبرستان میں تبدیل کر دیں گے۔ بات کرتے ہیں حماس اور حزب اللہ کی فوج کے بارے میں۔ جی، حماس اور حزب اللہ کی ٹوٹل فوج جو ہے 2,55,465 افراد پر مشتمل ہے۔ مزید جاننے کے لیے فلسطین پہ کتنے حملے ہوئے، اس سے کتنی جانیں گئیں اور کن ممالک نے کیا کیا اس کے بارے میں کہا، آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل غزہ میں زمینی کارروائی کرتا ہے تو غزہ اسرائیلیوں کے لیے قبرستان ثابت ہوگا، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کی حمایت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ابھی ایران نے دور تک مار کرنے والے میزائل کی فوٹیج بھی جاری کی ہے۔ اسرائیل نے جنگی جرائم کی تاریخ دہرا دی۔ اسرائیل نے غزہ میں اسپتال پہ میزائل سے اور آبادی پہ فاسفورس بام سے حملے کیے ہیں۔ حملے میں ڈاکٹرز اور طبی عملے سمیت 500 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے فلسطین میں شہداء کی تعداد 3500 سے اوپر چلی گئی ہے، جبکہ اس میں زخمیوں کی تعداد 12500 سے زیادہ ہے۔
اسی وجہ سے فلسطین میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے اور ایران اور عراق میں آج سوگ منایا جا رہا ہے۔ اب تک فلسطین میں 700 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اب جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے بھی ایک اذیت ناک صورتحال بن چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ حماس کے حملوں کی وجہ سے اسرائیلی 1300 سے زیادہ جہنم واصل ہو چکے ہیں، 3000 سے زیادہ زخمی بھی ہیں۔ حماس نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں وہ اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ بھی کر رہے ہیں اور فوجیوں کو یرغمال بنا کے گرفتار کر رہے ہیں۔ اب اسی صورتحال میں بس یہی سوال گونج رہے ہیں جو مختلف میڈیا چینلز اور اینالسٹ کر رہے ہیں کہ عرب ممالک اور ان کی فوجیں کہاں ہیں، مسلم ممالک اور ان کی فوجیں کہاں ہیں، اور امریکہ اور یورپ کے بحری جنگی بیڑے بھی سمندر میں لنگر انداز ہے تاکہ کسی بھی صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لیے اسرائیل کا ساتھ دیا جا سکے۔ اور آج امریکہ کے صدر جو بائیڈن اسرائیل کا دورہ بھی کر رہے ہیں، جبکہ وزیر خارجہ جو امریکہ کے ہیں وہ پہلے ہی نیتن یاہو کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کر چکے ہیں اور فلسطین کی مذمت کر چکے ہیں، اسرائیل کے ساتھ حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی کڑی میں فلسطینیوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے جبکہ یہودی آپس میں گٹھ جوڑ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکہ اب اسرائیل کو $10 ارب کی امداد بھی دے گا۔ تو اس طرح کے کرنٹ افیئرز اور ہسٹوریکل بیٹلز کے بارے میں، جرنل نالج کے بارے میں اور ایگزام پریپریشن کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔